بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، آج ہم بات کریں گے چیمبر آف کامرس کے جو آمدہ الیکشنز ہیں ان کے اوپر، اور غالباً جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ باڈیز جو ہے اس کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آپ سب کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ جو پچھلے الیکشنز رحیم یار خان چیمبر آف کامرس میں ہوئے تھے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا اور اس میں التوا جو تھا وہ ہوا تھا۔ اب اس کی بہت سی وجوہات تھیں، لیکن اس دفعہ پورے پاکستان کے اندر جو ٹریڈ باڈیز کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، حکومت پاکستان جو ہے وہ اس نے کمر کس لی ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ ان الیکشنز کو نہ صرف شفاف بنایا جائے گا بلکہ جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی بہت زیادہ ٹائٹ رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر تجارت ہیں جام کمال صاحب، ان کی کچھ روز قبل جو ہے وہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، جس میں وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اور وہ جو چیزیں شیئر کرتے ہیں ان الیکشنز کو لے کے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ ابھی صرف ایک فیصلہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پہ اس کے اوپر کتنا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ 30 سپٹمبر تک جو ہیں وہ ٹریڈ باڈیز کے الیکشنز جو ہیں وہ ایٹ اینی کاسٹ یہ پورے پاکستان کے اندر ہونے ہی ہونے ہیں۔ اس کے اندر چیمبر آف کامرس بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ تمام کو ملا کے، اور پاکستان کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 320 کے قریب ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، انکلوڈنگ چیمبر آف کامرس جتنے بھی پاکستان کے اندر ہیں ان کو ملا کے۔ اچھا جی، اس میں اس کے بعد اگر میں بات کروں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز جو ہے پاکستان کی، ان کے جو الیکشنز ہیں وہ 1 اکتوبر سے جو ہے وہ ان کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو جائے گا۔ جیسے ہی ٹریڈ باڈیز کے الیکشنز ختم ہوں گے تو جو FPCCI ہے اس کے جو الیکشنز ہیں ان کی شروعات ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ریئل ٹائم ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بنانے کا جو ہے وہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک آن لائن سسٹم جو ہے وہ منسٹری آف کامرس کے اندر بنایا جائے گا، اور الیکشن کا جو ہے وہ جس باڈی کا بھی الیکشن ہوگا جہاں کا بھی ہوگا لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کو آن لائن دیکھا جائے گا۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کیمرے جو ہیں وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ریزلٹس ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہوں گے، جو لسٹ ہیں ووٹرز کی، کینڈیڈیٹس کی، وہ آن لائن ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی، جو کہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے ٹوورڈز شفافیت۔ اچھا، اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ پہلی دفعہ جو آزاد مبصرین ہیں، یعنی کہ کچھ سرکاری افسران جو لیے جائیں گے جن کا چیمبر آف کامرس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ جو ہیں اس تمام الیکشن کا جو پروسیس ہے، جو الیکٹورل پروسیس ہے، اس کو مونیٹر کریں گے۔ اچھا، اس میں اب کون لوگ ہوں گے میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں جو ہے وہ وزارت تجارت کے جو لوگ ہیں وہ خود اس الیکٹورل پروسیس کو مونیٹر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کے لوگ لیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں گے۔ تو بظاہر ایک بڑا پازیٹیو موو ہے ٹوورڈز شفاف الیکشنز۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس میں بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، جو ہمارے ووٹر حضرات ہیں، ان کے لیے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ہماری حکومت، وزارت تجارت اور DGTO عملی طور پہ کتنے کو کامیاب ہوتے ہیں ان چیزوں کو لانے میں۔ الٹیمیٹلی اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو یہ بات بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ ایک تو جو شفافیت ہے الیکشن کی وہ بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ دوسرا، یہ جو بعد میں ریزلٹس چیلنج ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے الزامات لگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کم ہو جائیں گے، جو عدالت میں بھی چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بہترین جو پولنگ کا عمل ہے وہ جو ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ
آپ کہہ لیں کہ آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. بہت شکریہ.